پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے شہزادی گلفام کی۔ بہت زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں سردیوں کے موسم میں بہت ہی ٹھنڈ ہو جاتی تھی اور بہت برف باری بھی ہوتی تھی۔ موچی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام گلفام تھا۔ گلفام بہت ہی پیاری سی، معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی تھی۔ اس کی امی اللہ میاں کے پاس چلی گئی تھی، اس لیے وہ اور اس کے بابا اکیلے رہا کرتے تھے۔ گلفام اپنی امی کے جانے کے بعد بہت ہی اداس رہتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے بابا سے کہا، سارا دن مجھ سے گھر میں اکیلے نہیں رہا جاتا۔ امی تھیں تو ہم اپنا دکھ درد بانٹ لیتے تھے، مگر اب… موچی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میری بیٹی اداس نہ رہے۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک عورت رہتی ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو تو وہ تمہارے گھر میں آ جائے گی، اس طرح گلفام کا دل بھی لگ جائے گا۔ موچی نے اس عورت سے شادی کر لی۔ وہ اور اس کی بیٹی رجو اب ان کے گھر آ گئے۔ رجو نے جب یہ دیکھا کہ گلفام تو بہت ہی پیاری ہے تو اس نے اس کو دیکھ کر اس سے جلنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ ہر بات پر لڑتی جھگڑتی اور ہر بات میں اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اور اس کی سوتیلی امی نے بھی اس کے ساتھ بہت ہی ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن اس سے گھر کے کام کرواتی تھیں۔ سارا دن وہ گھر کی صفائی بھی کرتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی صبح ہو یا شام اس کی سوتیلی امی اس کو ڈانٹتی ہی رہتی تھی۔ وہ پورے گھر کے برتن دھوتی، سب کا کھانا بناتی، سب کے کپڑے بھی دھوتی، لیکن اگر اس سے کوئی کام غلط ہو جاتا تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑا کرتی تھی۔ لیکن وہ کسی سے کوئی شکایت نہ کرتی، نہ ہی اپنے بابا کو کچھ بتاتی، بس چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو لیتی تھی۔ پورا گاؤں برف میں چھپ گیا۔ ایک دن صبح سویرے مائی بھاتو نے گلفام سے کہا، بیٹی گلفام، ہری ہری کچی کچی بیریاں کھانے کا جی چاہ رہا ہے میرا۔ ضرور ماں، ضرور، میں آپ کو بیریاں ضرور کھلاؤں گی، بس ذرا سردیاں ختم ہو جائیں، گرمیاں آنے دیجیے، پھر میں آپ کے لیے جنگل سے ڈھیر ساری بیریاں لے کر آؤں گی، بہت مزے کی ہوتی ہیں۔ نہیں، مجھے آج ہی بیریاں چاہیے ہیں، ابھی اسی وقت۔ ماں جی، سارے جنگل میں برف پڑی ہوئی ہے، بیریاں کیسے ملیں گی؟ میں نہیں جانتی، مجھے بیریاں آج ہی چاہیے اور ابھی۔ یہ لو، یہ رات کی بچی ہوئی روٹیاں رکھ لو، بھوک لگے تو پیاز کے ساتھ کھا لینا، مگر خالی ہاتھ واپس مت آنا۔ ماں جی، باہر بہت سردی ہے، کوئی گرم کپڑا تو دے دیجیے۔ آئے ہائے، گرم کپڑا، بڑی آئی نواب زادی، یہ لو، یہ بستر کی چادر لو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ گلفام سخت سردی میں ٹوکری اٹھا کر بیریاں لینے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑی۔ بہت ہی سخت سردی کا موسم تھا، برف بھی پڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ بیچاری گلفام ٹوکری اٹھائے چلتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی گرم کپڑے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے ڈھانپ سکتی۔ یا اللہ، بہت سخت سردی ہے، میرے تو ہاتھ پاؤں بالکل جم گئے ہیں، اب تو چلا بھی نہیں جاتا۔ ارے یہ کیا؟ جنگل میں یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ چمنی سے دھواں بھی نکل رہا ہے، تھوڑی دیر چل کر میں آرام کرتی ہوں۔ کون ہے؟ میں ہوں، گلفام، باہر بہت سخت سردی ہے، مجھے اندر آنے دیجیے۔ آؤ بیٹی آؤ، اندر آ جاؤ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر 3 بونے رہا کرتے تھے۔ بونوں کی جھونپڑی بہت ہی پیاری تھی، اس میں ایک لالٹین بھی لگی ہوئی تھی، کچھ موم بتیاں بھی جل رہی تھیں اور ایک فائر پلیس بھی تھا گھر کو گرم کرنے کے لیے۔ اسی کا دھواں جھونپڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ گلفام نے اندر جا کر دیکھا کہ یہاں تو 3 چھوٹے چھوٹے بونے رہتے تھے۔ تینوں نے اپنا اپنا تعارف کروایا۔ بیٹی، میرا نام اپولو ہے، میں سب سے بڑا بھائی ہوں۔ میں گپولو ہوں اور میں ہوں سب سے چھوٹا بھائی ٹپولو۔ ادھر آؤ بیٹی گلفام، پہلے تو آگ کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ پیر اچھی طرح گرم کر لو، پھر باتیں کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
بونو نے اس کو مزیدار سی گرم گرم چائے بنا کر پیش کی۔ اب بتاؤ بیٹی، تم اتنی سردی میں اپنے گھر سے کیا لینے نکلی تھی؟ میری امی نے کچی کچی بیریاں مانگی ہیں، وہی ڈھونڈنے نکلی ہوں۔ بیریاں بعد میں تلاش کر لینا، پہلے یہ بتاؤ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ہمیں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ جی ہاں، ضرور ضرور، یہ لیجئے۔ گلفام نے اپنے حصے کی 2 روٹیوں سے 4 حصے بنائے اور چاروں نے پیاز کے ساتھ ان کو کھا لیا۔ واہ، آج تو روٹی اور پیاز کھانے کا مزہ ہی آ گیا۔ بیریاں لے کر آنا تو 2-4 ہمیں بھی دیتی جانا۔ بہت اچھا۔ ہاں، جانے سے پہلے ہمارا ایک کام تو کرتی جاؤ۔ جی ہاں، ضرور، بتائیے۔ دروازے پر بہت برف پڑی ہوئی ہے، میں جھاڑو لاتا ہوں، تم اگر ساری برف صاف کر دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ارے اس میں مہربانی کی کیا بات ہے، ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ اور گلفام نے گھر سے باہر جا کر دروازے پر پڑی ہوئی برف صاف کرنی شروع کر دی۔ یہ لڑکی تو بہت ہی نیک طبیعت کی ہے۔ ہاں بھائی، اپنے حصے کا کھانا بھی ہمیں کھلا دیا۔ ہاں، اور اب باہر جا کر برف بھی صاف کر رہی ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ انعام ضرور دینا چاہیے۔ بالکل بالکل، میری دعا یہ ہے کہ جنگل میں جب یہ جائے تو اس کو ڈھیر ساری بیریاں مل جائیں، اور میری دعا یہ ہے کہ یہاں سے جا کر جب کبھی یہ بات کرے تو اس کے منہ سے پھول جھڑیں بلکہ ہیرے جواہرات جھڑیں، اور میری دعا یہ ہے کہ کسی بہت ہی خوبصورت شہزادے سے اس کی شادی ہو جائے اور پھر یہ شہزادی گلفام بن جائے۔ بونو کے گھر کی برف صاف کرنے کے بعد گلفام جنگل کی طرف چلی گئی اور اب وہ بیریاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ باقی سب درخت تو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن 2 درخت ہیں جن کے اوپر بہت ساری بیریاں لگی ہوئی ہیں۔ اس نے ڈھیروں ڈھیر بیریاں جلدی جلدی اپنی ٹوکری میں بھر لیں۔ بہت ساری بیریاں اکٹھی کرنے کے بعد گلفام نے سوچا کہ میں بونو کو بھی تھوڑی سی بیریاں دے آؤں۔ بونے بابا، اپولو گپولو ٹپولو، یہ دیکھیں کتنی ساری بیریاں مجھے مل گئیں، آپ کے لیے تھوڑی سی رکھ دوں؟ نہیں بیٹی، ہم تو مذاق کر رہے تھے، تم ساری بیریاں گھر لے جاؤ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ خدا حافظ بونے بابا، خدا حافظ، خدا حافظ۔ گلفام بیریاں لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی گلفام گھر پہنچی تو اس کی امی دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ بولی، آ گئی نواب زادی، کہاں رہ گئی تھی؟ میری بیریاں لے کر آئی ہو یا خالی ہی ہاتھ چلی آ رہی ہو؟ گلفام نے خوش ہو کر کہا، یہ دیکھیں کتنی ساری بیریاں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے۔ تو پیارے بچوں، جیسے ہی گلفام نے بات کرنی شروع کی، اس کے منہ سے ہیرے جواہرات نکلنا شروع ہو گئے۔ اس کی ماں جی یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، رجو بیٹی رجو، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ رجو بھی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گلفام نے ان کو پوری کہانی بتائی۔ مائی بھاتو نے بھی اپنی بیٹی رجو کو جنگل میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ لے بیٹی رجو، گرم گرم 4 پراٹھے، آلو کی بھجیا، انڈے کا آملیٹ، مکھن اور یہ جیلی، سب بونو کے ساتھ مل کر کھانا، خوب اچھی طرح ان کی خدمت کرنا، جو کہیں وہی کرنا، ان کو اچھی طرح خوش کر دینا، سمجھی؟ سمجھ گئی امی، ہیروں کے لیے آج مجھے بھی کام کرنا پڑے گا۔ اچھا امی، اب میں جاؤں؟ ہاں بیٹی، ذرا دھیان سے جانا۔ کون ہے؟ میرا نام رجو ہے، دروازہ کھولیے، جلدی کیجیے نا۔ تم کون ہو بیٹی؟ اتنی سردی میں کیا کر رہی ہو؟ آؤ اندر آ جاؤ۔ میں تو کبھی اس موسم میں گھر سے نہ نکلتی اگر ہیروں کی بات نہ ہوتی۔ ذرا ہٹیے، مجھے آگ کے پاس بیٹھنے دیں، ذرا دروازہ تو بند کر دیں۔ بھائی اپولو، یہ کیسی لڑکی ہے، نہ شکریہ نہ کچھ، بس سیدھی اندر چلی آئی۔
آپ لوگوں کو بھوک لگ رہی ہوگی، میں آپ کے لیے کھانا نکالوں؟ ابھی تو ہمیں بھوک نہیں ہے۔ بھوک نہیں ہے؟ آپ لوگ یہ پراٹھے، آملیٹ، بھجیا اور جیلی نہیں کھائیں گے تو مجھے دعائیں کیسے دیں گے؟ پھر میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کھانا آپ کو کھانا پڑے گا۔ بھائی ٹپولو بڑی مطلبی لڑکی ہے، اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ اچھا تم ضد کر رہی ہو تو نکالو کھانا۔ یہ سب کے حصے کا ایک ایک پراٹھا، یہ سب کے حصے کی بھجیا، یہ آملیٹ، یہ مکھن اور یہ رہی جیلی۔ ہو جائیے شروع۔ آپ لوگ بہت آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، بھوک بھی کم لگتی ہوگی، قد چھوٹا ہے نا، بونے جو ہوئے۔ بھائی ٹپولو یہ لڑکی تو بدتمیز بھی ہے۔ مجھے بھوک بہت لگتی ہے، آپ لوگوں کے حصوں میں سے آدھا آدھا پراٹھا لے لوں؟ ہاں لے لو۔ اب روکھا پراٹھا کیسے کھاؤں؟ یہ باقی چیزیں بھی دے دینا، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ بھائی اپولو بڑی لالچی لڑکی نکلی، ہم سب کے حصے کا کھانا بھی کھا گئی۔ واہ مزہ آ گیا۔ اب بتائیے جھاڑو کہاں ہے؟ برف بھی تو صاف کرنی ہے۔ برف بھی صاف کرو گی؟ بھئی آپ لوگوں کے ہاتھ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، برف صاف ہوتی نہیں ہوگی، میں صاف کر دوں گی تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، پھر مجھے دعائیں دیں گے، پھر میرے منہ سے بھی اس گلفام کی طرح ہیرے نکلنے لگیں گے۔ صرف اس کے منہ سے کیوں نکلیں؟ بھائی اپولو یہ لڑکی تو دوسروں سے جلتی بھی ہے۔ بھئی لائیے نا جھاڑو، آپ لوگ ہر کام میں بہت دیر کرتے ہیں۔ یہ لو جھاڑو۔ لاؤ میں ابھی ساری برف صاف کرتی ہوں، پھر جنگل سے بیریاں بھی تو لے کر آنی ہیں۔ ان بونوں کی خدمت میری ہی قسمت میں لکھی تھی، مجھے تو ان کی شکل دیکھ کر گھن آ رہی تھی۔ ویسے تو مینڈکوں کی طرح پھدکتے ہیں پر اپنا کام نہیں کر سکتے۔ رجو کو خوب اچھی طرح دیکھنے کے بعد بونوں نے یہ فیصلہ کیا، میں تو اس لڑکی کو سزا دینا چاہتا ہوں، میں بھی میری دعا یہ ہے کہ یہ جنگل میں ماری ماری پھرتی رہے اور اس کو بیریاں نہ ملے، اور میری سزا یہ ہے کہ یہ ٹھنڈے پانی میں گر جائے، اور میری سزا یہ ہے کہ گھر پہنچ کر جب یہ بات کرے تو اس کے منہ سے مینڈک نکلیں۔ یہ تو بہت ہی سخت سزا ہو گئی۔ چلیں آپ کی خاطر اتنی رعایت کر دیتا ہوں کہ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، یہ خود غرضی ختم کر دے، دوسروں سے چلنا چھوڑ دے، تو پھر اس کے مینڈک ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ رجو کی امی اس کا انتظار کر رہی تھی، کہنے لگی، صبح کی گئی ہوئی ہے، شام ہونے کو آئی ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی میری بیٹی رجو۔ آ گئی میری بیٹی، بونے ملے تھے؟ بونے تو ملے تھے لیکن بیریاں نہیں ملی۔ ارے یہ کیا، تمہارے منہ سے مینڈک؟ آئے ہائے میں تو تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میری رجو تمہارا کیا بنے گا؟ اب تو کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ جس طرح گلفام نے ان کی خدمت کی تھی تو نے اس طرح کیوں نہ کی میری بیٹی؟ بالکل ویسے ہی تو کی تھی امی۔ یہ ضرور اسی گلفام کا کام ہے۔ گلفام ابھی میری بیٹی کو بونوں کے پاس لے کر جاؤ اور اس کی یہ مینڈک بند کروا کے لاؤ۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں تو یہ سمجھ کر کہ کہیں طوفان نہ آ جائے، دونوں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ برفانی ریچھ کی آواز آئی۔ ارے باپ رے باپ، ریچھ! او آ! رجو رجو، بونو کا گھر تو ادھر ہے، تم وہاں کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ جہنم میں جائیں تمہارے بونے! ارے رجو آگے نہ جانا، جھیل ہے، گر جاؤ گی، بچاؤ بچاؤ! پانی میں گر گئی بیچاری، اس کو تو تیرنا بھی نہیں آتا۔ ہاتھ پیر چلاتی رہو رجو، اپنا سر نیچے مت جھکاؤ، میں آ رہی ہوں۔ میں اپنا ہاتھ بڑھاتی ہوں، زور سے پکڑنا، کھینچنا مت ورنہ میں بھی سنبھل نہیں پاؤں گی۔ رجو نے گلفام کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ بچاؤ بچاؤ، ہائے ٹھنڈا پانی بچاؤ!
ایک شہزادہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر ریچھ پر پڑی تو اس نے تیر نکالے اور ریچھ کو مار دیا۔ شہزادہ بھاگ کر جھیل کے پاس گیا اور اس نے دونوں لڑکیوں کی جان بچا لی۔ گلفام بے ہوش ہو گئی تھی۔ رجو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ گلفام اٹھو گلفام۔ مینڈک دیکھ کر شہزادہ بولا، ارے یہ مینڈک! ارے مینڈک بھول جائیے، آپ گلفام کو دیکھیے، یہاں قریب ہی بونوں کی ایک جھوپڑی ہے، وہیں چلتے ہیں۔ وہاں نہیں، یہاں آگ کے پاس لے آؤ، ایک کٹورا گرم دودھ لاؤ۔ گلفام تمہیں کیا ہو گیا ہے میری بہن؟ آنکھیں کھولو۔ میں کہاں ہوں؟ رجو بچ گئی؟ مجھے معاف کر دو میری بہن، میں نے تمہیں کتنی تکلیفیں دی، لیکن تم نے بدلہ لینے کے بجائے آج میری جان بچائی۔ مجھے معاف کر دو۔ بھائی ٹپولو، اب تو معاف کر دو۔ شہزادے نے دیکھا کہ اب مینڈک نہیں نکل رہے تو اس نے کہا، ارے آپ کے مینڈک کہاں گئے؟ گلفام، مینڈک ختم ہو گئے۔ چلے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں، اور میں آپ کے والد سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ بابا سے؟ گھر پہنچ کر رجو نے سارا قصہ اپنی اماں اور اپنے بابا کو سنایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح گلفام نے اس کی مدد کی اور کس طرح شہزادے نے ان کی مدد کی۔ مائی بھاتو اپنے رویے پر بہت شرمندہ تھی۔ اس نے گلفام سے کہا، میں نے تجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں گلفام، میری بچی، اب تو بھی اپنا دل میری طرف سے صاف کر لے۔ گلفام بہت ہی بڑے دل کی لڑکی تھی۔ اس نے فوراً مائی بھاتو کو دل سے معاف کر دیا۔ شہزادے کو گلفام اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے گلفام کے بابا سے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ گلفام کے بابا نے شہزادے کا رشتہ منظور کر لیا اور اس طرح گلفام کی شہزادے سے شادی ہو گئی، اور اس طرح وہ ہنسی خوشی شہزادے کے ساتھ رہنے لگی اور شہزادی گلفام بن گئی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس سٹوری سے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے ہے، ریگارڈلیس کہ ہمیں کوئی اس سے فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں۔ ہمیں ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا ہے، کسی سے جیلس نہیں ہونا، ہر ایک کا خیال کرنا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کرے تو ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے اور اپنے دل کو بڑا کرنا ہے، اور جن کے ساتھ ہمیں لگتا ہے نا ہم معاف نہیں کر سکتے، ہمیں ان کو معاف کر دینا ہے اور اپنے دل کو صاف کر لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں اپنی چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے ہیں، اور ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا۔ ہمارے پاس جو بھی ہے، جیسے گلفام کے پاس 2 ہی روٹیاں تھیں، اس نے وہی سب کے ساتھ شیئر کر لی، تو اسی طرح جو بھی ہے ہمارے پاس اس میں لوگوں کا حصہ بھی رکھیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں سب کچھ جو بھی ہے آپ کے پاس۔ اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح گلفام نے بھی صبر کیا اور دیکھیں اس کو صبر کا پھل کتنا اچھا ملا۔ تو انہی اچھی سوچوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔